ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشيعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لولا علي لما كان لفاطمة كف صلوات محمد وعلى اولاً آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور طالب حسین کاظمی ابن مرحوم شاہد حسین صاحب مرحومہ مغفورہ مہبانو بنت شمیم الحسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دے اور ان کے ساتھ ساتھ جن کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے بالخصوص شہداء لبنان اور ہمارے وہ علماء جو دنیا سے رحلت کر گئے ان کو بھی ایصال ثواب میں شامل فرما. قل اللہ قل اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد. چار تماس صلوات محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، کیونکہ یہ ایام شہزادی عالمیان بنت رسول الثقلین مادر حسنین بی بی فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا کے ایام سے مناسبت رکھتے ہیں اور ایک مرحوم اور مرحومہ کے سال ثواب کے حوالے سے بھی مجلس عزا ہے. تو بہرحال اب جتنی بھی دیر ویسے زیادہ طویل عریض کا ارادہ تو نہیں رکھتا ہوں، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے شاداب حافظوں تک میں پہنچانے کی جرت کروں گا. دیکھیے میں لفظ جرت اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہو سکتا ہے دوران تقریر کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائیں کہ اس ایپلیکینٹ کی بات کو آپ اپریشیٹ کرنے کی غرض سے نہ بیٹھے ہوں. بہرحال لیکن جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں کہ جو میرا اکثر روشن اور واضح فائنل جو میرا خطاب ہوتا ہے وہ میرے ہمسن اور کمسن سے خطاب ہوتا ہے. تو ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ بزرگوں سے مخاطب ہو کے کچھ باتیں کہوں، تو جتنی بھی دیر میرا خطاب ہوگا میرے ہمسن اور کمسن سے خطاب ہوگا
اور بس لفظوں کی احتیاط یہاں تک ہوگی کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ لوگ یہاں سے قائل ہو کے جائیں، گھائل ہو کے نہ جائیں۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ہلکا سا اس کا والیوم کم کر دیں، ہلکا سا، ہاں، کیونکہ اتنا بڑا مجمع بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی سرکار ہمیں اپنی بات پہنچانا ہے، آواز نہیں پہنچانا ہے، اور بات میں دم ہوگی تو آواز خود پہنچ جائے گی نا۔ اور ویسے الحمدللہ اگر پیچھے تک تو میری آواز آ رہی ہے نا، جو یہاں بیٹھے آ رہی ہے تو ہاں، تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ سمیٹ کے آ جائیں گے تو اچھا لگے گا، تھوڑا سا آ جائیے، یہ خالی خالی سے لگ رہا ہے، آ جائیے جی بھیا، آواز آ رہی ہے نا میری؟ میں نے یہاں آنے کے لیے کہا ہے، یہاں تھوڑا سامنے آ جائیے۔ ایک سلام بھیج دیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ بہت جلدی باحثیت ایپلیکینٹ مجھے باتوں کو آپ کے حضور میں صرف کرنا ہے، اور بہرحال ایک بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، پھر مسلسل بہرحال سفر کا مراحل پیش نظر ہے، تو اگرچہ آپ میری بات کو اپریشیٹ کریں گے تو انشاءاللہ چند جملے آپ ہی کی تسکین ولا اور تسکین ولا کے ساتھ ساتھ توشہ آخرت کی غرض سے عرض خدمت کیے جائیں گے، کیونکہ دو موضوعات پیش نظر ہیں، کیونکہ اصال ثواب کی مجلس عزا بھی ہے اور شہزادی کے ایام بھی ہیں، تو اب میں کوشش کروں گا بحیثیت طالب علم ان باتوں کو اگر میں ریلیٹ کر پاؤں گا تو کروں گا، ورنہ اگر بات جلدی ختم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ میں آپ سے اباحت کا طلبگار ہو جاؤں گا۔ ایک جملہ حضور والا، چونکہ اصال ثواب کی مجلس عزا ہے، ایک جملہ حضور والا ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ آج ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، اور سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی، اپنے کلچر، اپنے گھر خاندان میں کیا دیکھا حضور والا کہ جیسے ہی مرنے والا مرا تو ہم نے کیا دیکھا کہ بھائی ناراض تھا، جیسے ہی مرنے والا مرا بھائی جنازے میں آ گیا، دوست ناراض تھے، جیسے ہی مرنے والا مرا دوست جنازے میں آ گئے، چچا ناراض تھے، جیسے ہی مرنے والا مرا چچا جنازے میں آ گئے، چچا کے بیٹے ناراض تھے، ہم نے کیا دیکھا جیسے ہی مرنے والا مرا چچا جنازے میں آ گئے، چچا کے بیٹے جنازے میں آ گئے، تائے ناراض تھے وہ بھی جنازے میں آ گئے، یعنی ایکس وائی زیڈ، نو ٹینس نو ڈسٹینس۔ ہم نے اپنے گھر خاندان میں کیا دیکھا حضور والا کہ جہاں تک ہمارے تعلقات، ہماری دوستی کا دائرہ پھیلا ہوا تھا، ہم نے کیا دیکھا جیسے ہی مرنے والا مرا سب آ کے جنازے میں اکٹھا ہو گئے۔ تو دوڑنے کے مومن فیصلہ آپ کریے، جو مرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر دے وہ مردہ ہے، یا جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر دے وہ مردہ ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا، کاش کہ میری بات اگر جہاں تک پہنچائیے کہ بھئی آخر دونوں میں مردہ ہے کون؟ ایک صلاح بھیج دیں محمد و آل محمد۔ جی بات پہنچ رہی ہے، دیکھیں میں آپ کی اس مختصر سی دعوت میں بہت راضی ہوں، حالانکہ جو میں نے جملہ صرف کیا یہ جملہ نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت ہے، جو آپ کے دھوڑی میں چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے۔ بہرحال میں تو بات کہہ کے چلا گیا، اب جو سمجھ رہے ہیں انہیں دعائیں ہیں، اور جو نہیں سمجھ رہے ہیں انہیں سمجھنے کی دعائیں ہیں۔ میں اس سے زیادہ بات کو اس وقت کیا ایکسپلین کروں کہ یہ حقیقت ہے۔ ہم نے کیا دیکھا حضور والا کہ جیسے ہی مرنے والا مرتا ہے سب آ کے اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو بھیا فیصلہ آپ ہی کریے، جو مرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے وہ مردہ ہے، یا جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر رہا ہے وہ مردہ ہے؟ بھائی آخر دونوں میں مردہ ہے کون؟ اور دیکھیے اکثر طور پر ہمارے بزرگ خطبہ کا طرز خطابت یہ رہا ہے، وہ اصال ثواب کی مجالس میں موت و حیات پہ ہی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا نیو جنریشن کا خطیب ہوں، سینسٹیو خطیب ہوں، تو لہٰذا بہت دیر میں موت و حیات پہ گفتگو نہیں کروں گا، شہزادی عالمیان کی ذات تک آنا ہے، اور چند جملے باب معرفت میں تخم معرفت کے طور پہ آپ کے ذہن عالیہ میں بونے کی سعادت بارگاہ بنت رسول الثقلین سے مجھے حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے آپ محسوس کرو حضور والا، دیکھیے جہاں تک زندگی کا کانسیپٹ ہے، جہاں تک مرنے اور جینے کا کانسیپٹ ہے، تو جتنے بھی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں اکثر چہرے میرٹھ کے ہیں، دوڑی کے ہیں، لیکن حضور والا یاد رکھیے گا اپنے اپنے شہر میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہیں اتنی ملک الموت کو یاد ہیں۔ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی اپنی سوسائٹی میں رہنے کے باوجود، اپنے شہر میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہیں اتنی ملک الموت کو یاد ہے۔ اچھا یہ تو سب مانتے کہ سب کو مرنا ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ بھائی سب مانتے نا سب کو مرنا ہے، بھیا جب سب مانتے ہو سب کو مرنا ہے تو کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ۔
اللہ جانے میں بات پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا ہوں بھائی. جب بالکل فائنل اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے کہ سب کو مرنا ہے اور سب مانتے ہیں کہ سب کو مرنا ہے, تو بھائی کتنا اچھا ہوگا کسی کے جملہ میں کہتا چلوں اور کہیں کہیں یہ جملہ میں صرف کرتا ہوں. حضور والا دیکھیے, ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں, جو وہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. یعنی جو وہ چاہے گا وہی ہوگا, جو ہم چاہیں گے وہ کبھی ہونے والا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کبھی ساتھ دے گی نہیں, موت کبھی ساتھ چھوڑے گی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زندگی کبھی ساتھ دے گی نہیں اور موت حضور والا کبھی ساتھ چھوڑے گی نہیں. اور جہاں تک موت و حیات کا کانسیپٹ ہے تو حضور والا یاد رکھیے گا, حاکم ہے اس کے لیے موت ہے, محکوم ہے اس کے لیے موت ہے, بادشاہ ہے اس کے لیے موت ہے, رعایا ہے اس کے لیے موت ہے, امیر ہے اس کے لیے موت ہے, غریب ہے اس کے لیے موت ہے, عربی ہے اس کے لیے موت ہے, عجمی ہے اس کے لیے موت ہے. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ ہے؟ اللہ نے بالکل واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے تمہاری 60 سال 80 سال 100 سال کی زندگی بہت زیادہ ہے. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے ذرا تفسیر کی روشنی میں جاؤ. ہم اعلان کر رہے ہیں تمہاری زندگی کا. تمہاری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں قطرہ نجس سے پیدا کیا. یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم نے تمہیں قطرہ نجس سے پیدا کیا اور تم وہ ہو جو دنیا میں آئے تو جاہل. دیکھیں میں کہاں سے لفظ لاؤں, معاف کر دیجیے کہ ہر بستی میں اللہ نہ کرے کوئی صاحب یہاں ایسے ہو, 2-4 ایسے ہمارے پائے جاتے ہیں. ہر بستی میں 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سینے پر عالم کا بورڈ لگائے رہتے ہیں. ہر بستی میں 2-4 ایسے پائے جاتے ہیں. دیکھیے قرآن ہمارے حقانیت کا اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے وجود کی حقیقت کیا ہے. ویسے بھی ہماری جان قربان ہو جائے ہمارے مراجع کرام پر, ان کے علم کا تو یہ عالم ہے. جب وہ کسی مسئلے کا حل کرتے ہیں آخر میں لکھتے ہیں واللہ عالم, اس کے آگے اللہ جانے. لیکن تعجب کی بات ہے, جو 1000 کتابوں کو پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہے اللہ جانے, یہ 4 کتابیں پڑھ کے مرجع سے بحث کرنے والے یہ کیا سمجھیں گے کہ حقیقت زندگی کیا ہے؟ لیکن آپ مرحلے کو ملاحظہ فرمائیے گا, اللہ تمہاری زندگی کا اعلان کر رہا ہے کے ساتھ کہ تمہاری پہلا وجود, تمہارا فاؤنڈیشن, تمہاری بنیاد, تمہاری جڑ, تمہاری اساس, تمہاری حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں قطرہ نجس سے پیدا کیا. دیکھیں پڑھا لکھا مجمع ہے, میں لفظوں کی احتیاط کرتا ہوں, ایکسپلین کرنا مجمع کی توہین سمجھتا ہوں. دیکھیں زندگی کیا ہے کہ تم آئے تو جاہل, جا رہے ہو تو جاہل. وہ اس لیے کہ حضور والا عالم کائنات میں سوائے آل محمد کے کوئی بھی عالم نہیں ہے. اگر کوئی مکمل عالم ہے, کوئی مکمل عالم ہے تو وہ کون ہے؟ آل محمد ہے. بھئی ہماری زندگی کیا ہے کہ تم آئے تو جاہل, جا رہے ہو تو جاہل, آئے تو نجس. میں کہاں سے لفظ لاؤں بھائی, آپ زندگی ملاحظہ فرمائیے. اور دیکھیں میں آہستہ تقریر کو لے کے آ رہا ہوں, کیونکہ ایک رات میں کوئی کروڑپتی نہیں بنتا, اور اگرچہ ایک رات میں کوئی کروڑپتی بن بھی جائے اور ہیرے جواہرات کے بستر بنوا بھی لے تو جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی نیند نہیں آئے گی. ارے مجھے لگے آپ میری بات کو کھینچ کر رہے ہیں. بھئی ہماری زندگی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ تم آئے تو جاہل, جا رہے ہو تو جاہل, آئے تو نجس, جا رہے ہو تو نجس, اور جاتے جاتے اتنے نجس جو چھولے وہ بھی نجس. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ زندگی ملاحظہ فرمائیے کہ جاتے جاتے اتنے نجس. دیکھیں حالانکہ جو میں نے دونوں جملے کا مجبوری کی بنا پہ کہے, جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے خود کو پاک کر سکے, محتاج ہے تو غسل مولود دے دے. اور جب جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں؟ اور کمال کی بات ہو گئی سرکار, ہم نے تو لوگوں کا بھی جنازہ دیکھا جو زندگی میں یہ کہتے نظر آئے ہم نے تو کبھی کسی کا احسان لیا ہی نہیں. اب قبرستان تک بھی جا رہے ہیں تو کندھا بدل کے جا رہے ہیں. اب قبر دیکھیں, مجبوری دیکھیے اپنی, آپ اپنی حیثیت سمجھیے. پہلی تمہاری حیثیت کیا ہے کہ پہلی تمہاری حیثیت یہ, ہم نے تمہیں قطرہ نجس سے پیدا کیا. تم وہ ہو جو آئے تو جاہل, جا رہے ہو تو جاہل, آئے تو نجس, جا رہے ہو تو نجس. حضور والا معاف کریے کہ اکڑنے میں کوئی فائدہ نہیں, میں کوئی فائدہ نہیں. کیوں نہ کسی ایسے کے دامن کو تھامو جو دنیا میں آیا تب بھی عالم. نہیں مجھے لگے آپ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے حضور والا. بھئی کسی ایسے کے دامن کو تھامیے جو دنیا میں آیا تب بھی عالم, دنیا سے گیا تب بھی عالم, دنیا میں آیا تب بھی پاک, دنیا سے گیا تب بھی پاک. آپ اب بھی خاموش ہے, جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی پاک, جس جگہ شہید ہوا وہ جگہ بھی پاک. اب
مجھے حدیث مبارک تک پہنچنا ہے, ہمیں کسی ایسے کے دامن کو تھامنا ہے. اور آپ سوچ رہے ہیں کہ 60 سال 80 سال کی زندگی, آپ کی زندگی بہت زندگی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری زندگی کی ویلیڈیٹی بس اتنی ہے کہ جب تم دنیا میں آئے, غسل مولود دینے کے بعد تمہارے ایک کان میں اذان, دوسرے میں اقامت. اذان اور اقامت تو ہی مگر نماز نہیں ہوئی. اور جب دنیا سے جانے لگے نماز تو ہوئی. ملاحظہ فرمائی کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کی ویلیڈیٹی کیا ہے. اور بہت دیکھیے اکثر خطبہ نے یہ فکرہ آپ تک پہنچایا ہے, لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے علم کے اعتبار سے آپ کے ذہن آگے تک فکرہ پہنچاؤں گا. بھائی جب دنیا میں آئے غسل مولود دینے کے بعد اذان اور اقامت تو ہوئی مگر نماز نہیں ہوئی. اور جب دنیا سے جانے لگے نماز تو ہوئی مگر اذان اور اقامت. یعنی پہلے ہی دن تمہارے کان میں اذان اور اقامت کہہ کر تمہیں سمجھا دیا گیا تھا, آج ہی سے اس نماز کی تیاری شروع کر دو جس کی اذان اور اقامت آج کہی جا رہی ہے. آج ہی سے اس نماز کی تیاری شروع کر دو جس کی اذان اور اقامت آج تمہارے کانوں میں. اچھا پہلا فکرہ تمہارے کان میں کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر. خبردار تم بڑے نہیں ہو, اللہ بڑا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں سارا جھگڑا ہی بڑا ہونے کا ہے. میں میرے بچے, میں ڈاکٹر, میں انجینئر, میں زمیندار, میں امیر. یہ جو آج امیریت کا بھو سوار ہے, اب مجھے نہیں پتا کتنے سر جھکائیں گے, کتنوں کے چہرے گلاب کی مانند کھلیں گے. میں جملہ صرف کر رہا ہوں. سرکار یاد رکھیے گا, امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے, امیر وہ ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے. بات پہنچ نہیں پہنچ رہی ہے. جس کے پاس معرفت امیر المومنین ہے, جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے. اچھا پہلا فکرہ کیا کہا گیا تمہارے کان میں؟ اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے, اللہ. اچھا جب تک آپ یہ کہہ رہے تھے میں میرے بچے, میں ڈاکٹر, میں انجینئر, میں خطیب, میں فلاں, ہم سوچ رہے تھے شاید یہ گھر سے بدتمیز ہے اور اس کی یہ حرکتیں گھروں تک محدود رہیں گی. ابھی تک آپ کہہ رہے تھے میرے بچے, اب کہہ رہے ہو میری مجلس. دیکھیں مجھے نہیں پتا آج سے پہلے زاویے سے فکرہ سرزمین دھولی میں پڑا یا نہیں گیا, میں نہیں جانتا, لیکن میں جملہ صرف کروں گا. بھئی آج جو یہ کہا جا رہا ہے میری مجلس, تو یار گھبراؤ نہیں, تمہاری مجلس بھی ہوگی مگر تمہارے مرنے کے بعد. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, تمہاری مجلس بھی ہوگی مگر تمہارے مرنے کے بعد. لیکن یاد رکھیے گا, چاہے کوئی خطیب ہو, چاہے ذاکر ہو, چاہے کوئی عالم ہو, چاہے کوئی مرثیہ خواہ ہو, چاہے کوئی انجمن کا صدر ہو, سیکرٹری ہو, چاہے کوئی متولی ہو, کوئی بھی ہو, ہم سب کے سب عزاداری کے نوکر ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ہم سب کے سب عزاداری کے نوکر ہیں, اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک نہیں بننا چاہیے. میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں قسم خدا کی, جو خاموش ہے بڑے مظلوم نظر آ رہے ہیں میرے بھائی. سلام عزت محمد وال محمد. میں بات پہنچانا چاہتا ہوں, ہم سب کے سب حضور والا عزاداری کے نوکر ہیں, اور ایک نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک نہیں بننا چاہیے. تو حضور والا جہاں تک موت و حیات کا کانسیپٹ ہے, مرنا تو سب کو ہی ہے. حاکم ہے اس کے لیے موت ہے, محکوم ہے اس کے لیے موت ہے, بادشاہ ہے, رعایا ہے, امیر ہے, غریب ہے, مرد ہے, عورت ہے. اچھا یہ موت کا مقدمہ بھی آپ کسی عدالت میں جا کے درج نہیں کرا سکتے کہ ہمارے ابا 60 سال میں کیوں مر گئے, ان کے 80 سال کے ہو گئے, زندہ کیوں ہیں. یا میں چاہوں آپ میری بات کو کھینچ کریں بھائی. بھائی یہ موت کا مقدمہ آپ کسی عدالت میں جا کے درج کرا ہی نہیں سکتے, کیونکہ حاکم, محکوم, بادشاہ, رعایا, امیر, غریب, مرد, عورت, بچہ, ضعیف, جوان, سب کے لیے موت ہے. اچھا جیسے ہم اور آپ یہ سنتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے شہر میں, ہمارے قصبے میں کسی مرد مومن یا مومنہ خاتون کا انتقال ہوا, تو پہلا جملہ ایک آیت کی شکل میں ہماری زبان سے نکلتا ہے, جی. اب دیکھیں یہ وقت ہی ایسا تھا سرکار, پہلے جگانا پڑتا ہے, سنانا پڑتا ہے. اب میں کیا کروں, میں تو بس حضور وقت میرے پاس بہت کم ہے. بھائی وہ فکرہ کیا نکلتا ہے ہماری زبان سے؟ بابا کمال ہو گیا. لوگ کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں پہنچاتا, جانے والا جاتے جاتے
ایک آیت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا گیا. اچھا اگلا فقرہ کیا کہتے ہیں؟ اگلا فقرہ بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا ہے زبازد. وہ فقرہ کیا ہوتا ہے؟ اوہو ان کا انتقال ہوا مگر کیا کر سکتے ہیں, افسوس تو بہت ہوا لیکن کیا کریں, یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا, جو آیا ہے وہ جائے گا. بس اس ایک جملے سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ مومنین دھوڑلی مجھے کس حد تک سننا پسند کریں گے. وقت بہت تیزی سے میرے حساب سے گھٹ رہا ہے. کیا کہتے ہیں بھائی ان کا انتقال ہوا, بڑا افسوس ہوا مگر کیا کر سکتے ہیں, یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا, جو آیا ہے وہ جائے گا, جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے, جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے. بھیا یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں, سب جانے والے ہیں بس ایک آنے والا ہے. اللہ جانے دھوڑ لی ہے یا نہیں سرکار کا میری بات پہنچا ہے. بھائی یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں, سب جانے والے ہیں بس ایک آنے والا ہے. اما اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ جانے والے سب کی قسمت میں ہے, آنے والا تمہاری قسمت میں ہے. جو آنے والا ہے, میں شہزادی کی ذات تک آ رہا ہوں, جو جانے والے ہیں وہ سب کی قسمت میں ہے, لیکن جو آنے والا ہے, اب جب وہ آنے والا آئے گا تو کچھ شان سے آئے گا. علامہ ہلی کے استاد علامہ طاؤس علیہ الرحمٰن نے ایک روایت لکھی ہے, وہ روایت میں آپ کو بہت شور سناؤں گا. وہ کہتے ہیں جب وہ آنے والا آئے گا ہوگا کیا منظر. بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, مجھے دیکھیں منظر کیا ہوگا. فالکعبہ مرکزتھا. اگلا فقرہ اور سنیں. چلیے اس سے پہلے کا فقرہ میں روایت کو شارٹ کرنے کے چکر میں نے چھوڑ دیا, لیکن آپ میں سے کون نہیں چاہتا کہ حضرت کا دیدار کرے؟ سب چاہتے ہیں نا. روایت کے فکر یہ ہیں کل شیء یمحو, جب وہ آنے والا آئے گا تو منظر یہ ہوگا دنیا کی ساری زمینیں پست ہو جائیں گی. آئے ہائے حضور والا, ابھی تو ایران نے ویزا فری کیا ہے, جب وہ آئے گا تو پاسپورٹ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. آئے ہائے کیا ہوگا, کل شیء یمحو, ساری زمینیں پست ہو جائیں گی. منظر کیا ہوگا, فالکعبہ مرکزتھا, کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. ارے آپ روایت کو ملاحظہ فرمائے, قسم خدا کی میں کہیں کہیں یہ روایت کو پڑھتا ہوں میرے بھائی. دیکھیں کم سے کم اگر آپ تھوڑا حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو ہم جیسے خطیبوں کا دل یہ چوڑا ہو جائے گا کہ وہ باتیں بھی ممبر سے پڑھی جائیں جو پڑھی نہیں جاتی ہے سرکار. اور بہرحال جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سال بھر ٹائم نہیں میرے پاس, میں کیسے وقت نکال کر آپ کی نوکری کے لیے آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں تم سب کا نوکر ہوں. تمہاری جوتیاں میرے سر کا تاج ہے, تمہارے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. تو بھائی پلیز آپ میرے وقت کو بہت قیمتی سمجھے, پھر مجھے اپنی منزل تک روا دوا ہونا ہے. بھائی روایت یہ کہہ رہی ہے جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا, کعبہ جھک کر امام کی سواری ہو بن جائے گا. یار سوچو کیسا منظر ہوگا جب بیت اللہ پہ فرزندے پر جھلنا نظر آئے گا. اب روایت سنیے, آئیے فضل صلی اللہ بھیج دیں محمد وآل محمد پر. خطیب اہل بیت قبلہ مولانا فضیل رضا تشریف لے آئے. دیکھیے گزارش ہے حضور والا, ماشاءاللہ دھوڑلی کا مجمع بہت پڑھا لکھا مجمع مانا جاتا ہے. ایک بات میں آپ کے حضور میں صرف کروں, اب سے لے کر آئندہ کوشش کیا کرے جب کبھی بھی بزم میں کڑیل جبان عالم دین آیا کرے تو سلوات بھی کڑیل جبان ہونا چاہیے, ہے نا. مل جل کے سلام بھیج دیں محمد. بھائی اگر آپ میری بات کو اپریشیٹ کریں, مجھے لگی میری بات آپ تک پہنچی. کیا ہوگا, کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. علامہ ہلی کے استاد علامہ طاؤس علیہ الرحمٰن نے لکھا, وہ لکھتے مولا کعبے پہ سوار ہوں گے, سوار ہونے کے بعد اذان دیں گے. جس اذان پر ہر مرد مومن مومنہ لبیک کہے گی, انہوں نے حاشیے میں قید لگائی, جس کی جتنی معرفت ہوگی چند قدم چلے گا, زمین اپنے آپ کو سمیٹ لے گی اور اپنے آپ کو حضور امام میں پائے گا. شرط یہاں معرفت کی حضور والا, اور اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. چاہے رو رو کر یہاں مر جاؤ, چاہے کربلا جا کے مر جاؤ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے, کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے. اللہ جانے کہاں تک میری بات موجود والا ہے. چند قدم آپ چلیں گے طی الارض ہو جائے گا, زمین اپنے آپ کو سمیٹ لے گی,
مولا کعبے پر سوار ہوں گے، اذان دیں گے. انہوں نے لکھا قبلہ کہ مولا اذان میں ایک فقرہ بڑھائیں گے. اب سن لیں، اذان میں فقرہ امام بڑھائیں گے. دیکھیں الحمدللہ جتنی باتیں میں پڑھتا ہوں سب کی حوالے ساتھ میں لے کے چلتا ہوں، کیونکہ وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اسلحہ گھر پہ بھول کے آئے. اور دیکھیے، اور ایسی محبت بھی اچھی نہیں لگتی سرکار ہے. غالباً گجرات سے یہاں تک کا سفر کر کے میں آ رہا ہوں اور اثر آپ پہ ہو رہا ہے سرکار. تھوڑا مسکرا کے سن لیں، کیونکہ تھوڑا میں کمزور دل کا آدمی، مسکرا کے دیکھ لیں سرکار. صلی بھیج محمد وآل محمد. مجھے پتا سرکار، کیونکہ ابھی آپ اس سے پہلے ایک مکمل خطاب سن چکے ہیں، تو بہرحال میں بحیثیت طالب علم کچھ جملے صرف کر رہا ہوں. اگر آپ قبول فرما لیں گے تو ہو سکتا ہے مولا بھی قبول فرما لیں. سر کو اٹھائیے گا، بہت اہم بات. مولا کعبے پہ سوار ہوں گے، سوار ہونے کے بعد اذان دیں گے اور اس اذان میں فقرہ بڑھائیں گے. کیا بڑھائیں گے؟ اللہ اکبر. کیونکہ اب زبان بولے یا نہ بولے چہرہ تو بولے گا. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ. امام زمانہ اذان میں فقرہ بڑھائیں گے. اشہد ان الفاطمۃ عصمت اللہ. ارے سید زادے بیٹھے قسم خدا کی. اشہد ان الفاطمۃ عصمت اللہ. میں گواہی دیتا ہوں میری جدہ فاطمہ اللہ کی عصمت ہے. قسم خدا کی مانو، امام زمانہ تاریخ مباہلہ کو اذان میں سمیٹ رہے ہیں. وقت نہیں ہے تفصیل کو مکمل پیش کروں. میری جدہ فاطمہ اللہ کی عصمت ہے اور میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو. میں مکمل روایت آپ کو سناؤں گا. میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے میری جدہ کو ستایا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے امام کعبے سے اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد کوفے آئیں گے، کوفے میں دقت القضا پہ بیٹھیں گے. اب پہلا حکم جو امام زمانہ صادر کریں گے، علامہ طاؤس لکھتے ہیں غیث کے عالم میں امام زمانہ خطبہ دیں گے اور خطبے کے آخر میں پہلا فیصلہ یہی سنائیں گے، کھینچ کے لاؤ قاتل محسن کو. اللہ جانے اب آمادہ ہے یعنی میرے. کھینچ کے لاؤ قاتلان محسن، یہ روایت کے جملے ہیں. کھینچ کے لاؤ قاتلان محسن کو. یعنی امام زمانہ سب سے پہلی سزا کس کو سنائیں گے؟ یار ان دنوں میں نہ بولو گے تو کب بولو گے بھائی؟ اور ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو اپنے ماں کی وکالت نہ کر پائے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سرکار، شریف اولاد کبھی اپنی ماں کا دفاع کرنا نہیں چھوڑتی. کیا ہوگا حضور والا امام کی بارگاہ میں وہ لوگ کھینچ کے لائے جائیں گے. سب سے پہلی سزا قاتلان محسن کو سنائی جائے گی. بہت آہستہ سے اپنا نظریہ صرف کروں گا، اگر اچھا لگے تو قبول کر لینا، ورنہ مجھے واپس کر دینا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی سرکار. جہاں 360 سے 61 اور سے جہاں اتنی باتیں کہہ دی ایک اور کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. یعنی قیام، بہت نازک جملہ کہنے جا رہا ہوں قبلہ، میں دعائیں چاہوں گا. یعنی قیام امام زمانہ کا پہلا مقصد رضائے بی بی زہرا ہے. میں بھی آ رہا ہوں. ابھی تو سرکار انشاءاللہ نسلوں میں جائے گی مجلس. ابھی تو بات کا آغاز ہوا، نسلوں میں جائے گی مجلس، کیونکہ ایک مجلس میں آج ایک اشعار سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ 35-40 منٹ کے اندر. آمادہ رہیے گا. یعنی امام زمانہ کے قیام کا پہلا مقصد رضائے، یعنی یزید کو سزا بعد میں دی جائے گی، پہلے سزا یزید بنانے والوں کو دی جائے گی. اور ایک جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا، مومنین دھوڑی یاد رکھیے گا، یزید بن کے نہیں آتا، معاشرہ یزید بناتا ہے. میرے پاس وقت نہیں سرکار، میں کن کن باتوں کی تشریح کروں. یزید بن کے نہیں آتا. اس بات کی دلیل امام حسین کا جملہ ہے، مجھ جیسا. یزید بن کے نہیں آتا، معاشرہ یزید. یزید کو سزا بعد میں دی جائے گی، پہلے سزا یزید. اچھا، امام رضا کے قیام کا پہلا مقصد کیا؟ امام زمانہ کے. اس سے آسان تو سرکار میں بات کو صرف نہیں کر سکتا. اچھا، جس ادارے میں رہا ہوں وہاں پڑھا بھی ہوں، پڑھایا بھی ہوں، تو کہیں نہ کہیں وہ ٹیچری والا مزاج پن کر جاتا ہے، لیکن بزرگوں سے نہیں، اپنے ہمسن و کمسن سے میرا خطاب ہے. کیا مقصد ہے امام زمانہ کے قیام کا؟ ماشاءاللہ آپ کے دھوڑی میں شہزادی کا ایام،
جہاں پوری دنیا میں اتنے مقبول اور اعلیٰ پیمانے پہ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں دھولڈی میں شہزادی کا ایام ایک اچھے پیمانے پہ ہوتے تھے، اور الحمدللہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی نسل میں ہوتے رہیں۔ ایک جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جملہ آج دھولڈی سن کے پوری ہندوستان میں پھیل جائے۔ حالانکہ کیمرہ جو لگا ہے یہ میرے لیے نہیں لگا ہے، کیونکہ یہ کیمرے تو جانتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، یہ لگا ہے آپ کے لیے کہ دھولڈی والے جملے کو سنیں گے کیسے۔ میں بہت آرام سے پڑھ کے نکل جاؤں گا۔ بھائی انصاف سے بتائیے، آپ جو 2 مہینہ 8 دن عزاداری کر رہے ہیں، اس عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ یہ شہزادی کے ابھی ایام جو چل رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ زبان بھلی خاموش ہو جائے، سید زادے بیٹھے ہیں، دل نکل کر ہتھیلی پہ آئے گا، اور یہ دل عقیدے کی زبان بنے گا، اور زبازت ایک فکرہ ہماری زبان سے ادا ہوگا۔ مولانا ہماری عزاداری کا بس وہی مقصد ہے جو قیام امام زمانہ کا ہے۔ اچھا اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھو جنہوں نے زندگی میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہا، اب کہنے جا رہے ہیں۔ میں بہت اہم بات اپنے نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں، اور قاطع فرمائیے گا بھئی ہماری عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ جی دیکھ یہاں سے قبلہ کی آواز تو آ رہی ہے۔ جب قوم کا علمدار مضبوط ہو تو قوم کو خود مضبوط ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ان کا بولنا ایک طرف، سارے مجمع کا بولنا ایک طرف سرکار، اور جو ابھی تک نہیں بولے کوشش کرو کہ بولو۔ وہ اس لیے کہ حضور والا دیکھیں یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ نہج البلاغہ میں سب سے چھوٹا قول ہے مولا کا، مولا نے فرمایا بولو تاکہ، جی میں جملہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، بھیا یاد رکھنا کہ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے، جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے۔ نہیں کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہیں سرکار، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں پتہ چلے گا دکان کوئلے کی ہے یا، اور مولا ہی جانے ان زبانوں کو جو باب دفاع شہزادی میں نہ بولے، آپ جانے مولا جانے۔ بھئی ہماری عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ خوشنودی بی بی زہرا، رضائے بی بی زہرا۔ لیکن اے دھولڈی کے نوجوانوں یاد رکھنا، تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جانے میں کہاں تک بات پہنچانے میں کہا مارون۔ لاکھ عزاداری کریے، لاکھ شب بیداری کریے، وہ اس لیے کہ میرے قوم کے جوانوں، اس لیے کہ جب تم ولایت دینے والوں کے نہیں ہو پا رہے ہو، جن کی ولایت دی گئی ہے ان کے کیسے ہو جاؤ گے؟ جن کی ولایت تمہیں دی جا رہی ہے ان کے کیسے ہو جاؤ گے؟ اور ہم اور آپ سمجھنے کو تیار ہی نہیں سرکار۔ 4 پیسہ کیا ہمارے پاس آتا، ہم کہتے ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، کہتے نہیں کہتے؟ آپ سمجھ نہیں رہے ہماری زندگی کا معیار کیا ہے۔ میرے قوم کے جوانوں کاش کے پورا دھولڈی کا مجمع ایک مرکز پہ جمع ہوتا، لیکن آپ جتنے ہو کافی ہو میرے لیے۔ میرے قوم کے جوانوں سمجھو کہ عظمت والدین ہے کیا، ہے کیا عظمت والدین؟ اول تو تم نے اپنی ماں کو ناراض کر کے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہو نہ ہمارے باپ نے ہمیں کچھ دیا نہ ہماری ماں نے کچھ دیا، اور تمہیں وہ علی تو نظر آتا ہے نا جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا۔ بھائی میرا عقیدہ تو یہ ہے، اگر ابو طالب کا بیٹا صرف اشارہ کر دیتا، کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ تب بھی در خیبر اکھڑ کے آ جاتا۔ لیکن اے میرے قوم کے جوانوں یاد رکھو، علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے۔ تمہیں وہ علی تو نظر آتا ہے جو میدان جنگ میں مسکرا رہا ہے، یہ علی نظر نہیں آتا جو محراب عبادت میں گریہ کر رہا ہے۔ تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو مرب و انتر کو مارنے کے بعد مسکرا رہا ہے۔ تمہیں یہ علی نظر نہیں آتا جو غریب یتیم بیواؤں کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے، یہ علی کیوں نظر نہیں آتا؟ بھائی سروں کو اٹھاؤ یار مجھے دیکھو، تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے، یہ علی کیوں نظر نہیں آتا جو مزدوری کر رہا ہے؟ برا لگے سو لگے، بھیا یاد رکھنا علی محنت کرنے والوں کے مولا ہیں، مفت خوروں کے مولا نہیں ہیں۔
مجھے پتا سب نہیں بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد. تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد. بھیا ایک سننے والی سلوات سنا دو, کوئی ٹیکس نہیں لگے گا میرے بھائی, مل کے پڑھ دیں. تو آپ جب ہم خود نہیں پہچان پا رہے کہ ہمارا امام کیا ہے, میں اس مرحلے تک آ جاؤں بات کو میں وضاحت کر کے بات کا طلبگار ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا علی لما کان الفاطمہ کفن. مجھ جیسے حقیر کو کئی مجلسیں چاہیے صرف ایک اس حدیث کو سنانے کے لیے, اس کی وضاحت کے لیے, ورنہ مجھ سے بہتر علماء تو اس پہ کئی کئی اشعرے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ آپ سنتے ہیں. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہیں ہوتا. رفتار, گفتار, سیرت, علم, تقوی, ایمان, عمل صالح, حق بیانی, اور جس کی سب سے بڑی دلیل تو حضور والا خطبہ فدق ہے. کبھی زندگی رہی تو آپ کو خطبہ فدق بھی سناؤں گا. وہ اس لیے کہ قبلہ فضی صاحب خطبہ فدق حفظ کرنا اپنے آپ میں عطائے بی بی زہرا ہے. ہاں, کیونکہ جیسے سخت الفاظ خطبہ فدق میں ملیں گے, میں نے الحمدللہ کئی خطبے حفظ کیے, لیکن جیسا سخت الفاظ والا خطبہ بی بی زہرا ہے, ایسا خطبہ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا. جب میں نے خطبے کو پڑھا تب جا کے میرے سمجھ میں آیا آخر 11ویں امام نے کیوں کہا ہم کائنات پر حجت ہے, ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے. جب حجت خطبہ دیتی ہے تو اس کی شایان شان یہ ہوتی ہے الحمدللہ الذی. میں بہت اہم فکر سرو کر رہا ہوں. جب حجت خدا دیتی ہے تو کیا کہتی ہے, کیونکہ جیسی انفرادیت خطبہ فدق میں آپ کو ملے گی ایسی انفرادیت کہیں نہیں ملے گی. اور ائمہ کے خطبے آپ اٹھائیں وہاں ملے گا آپ کو الحمدللہ الذی. جب حجت خطبہ دے تو کہتی ہے الحمدللہ الذی, اور جب حجتوں پہ حجت خطبہ دیتی ہے تو کہتی ہے الحمدللہ علی ما انما. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا. ارے میرے بھائی اللہ جانے آپ میں کہاں سے لفظ لاؤں آپ کے لیے. جب حجتوں کی حجت خطبہ کیا کہتی ہے الحمدللہ علی ما انما. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا دولڈی کا انصاف سے بتائیے, جب شہزادی یہ کہہ رہی تھی تمام تعریف اس اللہ کے لیے, اگر آپ تھک رہے تو میں ختم کر دوں گا سرکار یہیں پر. جب شہزادی یہ فرما رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں صاحب نعمت بنایا تو کسی ایک کو تو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا اے بی بی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کو صاحب نعمت بنایا. حکومت ہمارے پاس ہے, اللہ جانے کہاں تک پہنچ رہی ہے, خلافت ہمارے پاس ہے, اقتدار ہمارے پاس ہے, سیاست ہمارے پاس ہے, جمہوریت ہمارے پاس ہے, کرسی ہمارے پاس ہے, اور اب تو فدق بھی ہمارے پاس ہے. اب تو فدق بھی ہمارے پاس ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کو صاحب نعمت بنایا. شہزادی کا یہ فکرہ اور کسی کا نہ ٹوکنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ دولت کا ہونا اور ہے, نعمت کا ہونا اور ہے. وہ بھی جانتے تھے جو بیٹھے تھے کہ دولت کا ہونا اور ہے اور نعمت کا ہونا. اور اللہ نے فاطمہ کو جو دیا ہے نعمت نہیں دی ہے, ولی نعمت دیا ہے. قسم خدا کی علماء تشریف فرما ہے, صرف نعمت نہیں دی ولی نعمت دیا ہے. اور فاطمہ کو تو اللہ نے ایسی نعمت دی ہے کہ جس میں نعمتیں تمام ہیں. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں, جس کی ولایت پر نعمتیں تمام ہو جائیں ایسی نعمت اللہ نے فاطمہ کو دی ہے. تو آپ سمجھیے, میں تشریح کر کے اجازت لیتا ہوں کہ لولا علی لما کان الفاطمہ تکفن. لیکن معاف کریے علی اور فاطمہ کا ایمان 50-50 نہیں ہے. اگر آپ ترازو پہ 50-50 رکھیں گے تب بھی برابر ہوگا, لیکن 50 ہوتا ہے آدھا, جو ناقص ہو وہ فاطمہ نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, علی اور فاطمہ کا ایمان ہے 100. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں قسم خدا کی, میں اس سال کی سب سے سخت مجلس پڑھ رہا ہوں, لیکن غلطی آپ کی نہیں, غلطی اس وقت کی سرکار. اب مات رہیے گا, ایمان جو ہے 50-50 ہے. ہمارے استاد محترم قبلہ علامہ ڈاکٹر حسن اختر صاحب
ایک روایت پڑھتے ہیں اور ان سے جو روایت سنی وہ سنا دیتا ہوں اور نتیجہ میں آپ کو اپنا سنا دیتا ہوں کہ کیسے فاطمہ اور علی برابر ہیں. تو ہمارے استاد پڑھا کرتے کہ مولا پہاڑی پہ تھے, یا غالباً ایک رسالے میں نے المنتظر کی رسالہ آتا اس میں میں نے پڑھا تھا کہ مولا منبر پہ تھے. ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور مجلس پڑھتے پڑھتے میں خاموش ہو جاؤں تو مومنی دھوڑی کیا سمجھیں گے؟ وہ یہی تو سوچیں گے شاید مولانا جو سوچ کے آئے تھے. آپ کی خاموشیوں کو سلام. یہی تو سوچیں گے کہ مولانا جو سوچ کے آئے پڑھنا بھول گئے. اچھا مجھ جیسا اگر رک جائے تو سمجھ میں آتا کہ بھول گئے, لیکن جہاں بنا الف کا خطبہ دینے والا رکا ہوگا, جہاں بنا نقطے کو خطبہ دینے والا رکا ہوگا. یا دوسری روایت کی مولا پہاڑی پہ تھے تو کیا کیا مولا نے منبر پہ یا پہاڑی پہ؟ بھائی پلیز, مولا نے اپنی انگشت شہادت کو ایسے بلند کیا اور ایسے ایک اشارہ کیا. یہودی نے پوچھا, جو ہم نے ہمارے استاد سے سنا, یہودی نے پوچھا اے علی ابن ابی طالب یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے فرمایا مجھ علی نے 18,000 عالمین میرے سے تقسیم کر دیا. کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ میں تو ابھی بات آگے لے جا رہا ہوں. اور ہمارے استاد سے ہم نے سنا کہ اگلے دن یہودی پھر آیا, اس نے کہا یا علی آج بھی تقسیم کر دیا. مولا نے فرمایا یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی, جس چوٹی کو ڈبی میں چھپا کے آیا ہے گھر پہ ہی کھول کے دیکھ لیتا. اللہ جانے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. تو بھائی نتیجے تک آئیے, منبر پہ یا پہاڑی پر مولا نے کیا کیا؟ آخری سب تک کیا کیا مولا نے؟ انگشت شہادت کو, اب آپ کی دن بھر کی تھکاوٹ ٹوٹنے والی ہے, ایسے بلند کیا اور ایسے اشارہ کیا. کیا کیا مولا؟ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں. اب 12 کتاب کا میں حوالہ دے دوں, من لا یحظ الفقی میں یہ مرحلہ موجود ہے. اس سے موت پر کتاب تو ہمارے ہے نہیں نا. چھٹے امام کے زمانے میں 2 لوگ میں جھگڑا ہو گیا. ایک کہہ رہا تھا اللہ رازق ہے, ایک کہہ رہا تھا اہل بیت رازق ہے. دونوں لڑتے لڑتے چھٹے امام کے پاس آئے. کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مولا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رازق ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اہل بیت رازق ہے. ایک امام نے 2 عزتیں بچائی. مولا نے کہا تم دونوں ٹھیک ہو, یقیناً اللہ رازق ہے, مگر جن کے ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہم اہل بیت کے ہاتھ ہیں. جاگو میرے بھائی, میں ہر ایک بات کو اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہیں میرے جانے کے بعد باسی کڑیوں میں ابال نہ آ جائے, لہذا میں ہر بات کو یہاں پر فائنل پہنچا رہا ہوں. امام نے کیا کیا؟ ایسے اشارہ کیا. مولا کیا کیا کہ مجھ علی نے 18,000 بھیا عالم میں نہیں, علی عالم کا امام تھوڑی نہ ہے, علی تو عالمین کا امام ہے. چاہے زمین کی گہرائی میں رہنے والا کیڑا ہو سروں کو اٹھاؤ, چاہے آسمان کی بلندی پہ پرواز کرنے والا. مولا نے کیا کیا؟ کوئی ایک بتا دے وہاں سے یہاں سے, کیا کیا مولا نے؟ نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں, کیا کیا مولا نے؟ ایسے اشارہ کیا. کیا کیا مولا؟ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ کوئی مذاق ہے, یہ حقیقت, یہ کوئی نوبل کا افسانہ ہے, یہ کوئی کہانی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا منبر پہ بیٹھے ہوں, اب بیٹھے بیٹھے اس کو تقسیم کر دیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے؟ اچھا باقی کو کیا نظریہ؟ بھائی مولا ایسے اشارہ کرتے تو اس سے تقسیم کر سکتے ہیں کیا؟ سلامت رہیے, یہ حق ولایت ہے, جس کی کھاؤ اس پہ اتنا یقین تو ہونا چاہیے نا. اب آپ بھی بتا دیں, مولا اشارہ کرے تو کیا رزق تقسیم کر سکتے ہیں؟ نہ بابا نہ, میں بھی بہت ضدی ہوں. جب تک سارے مل کر میری بات کو اپریشیٹ نہ کریں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا, کیونکہ مجلس اب ختم ہو رہی ہے. بھائی کیا مولا اشارہ کرے تو رزق تقسیم ہو سکتا ہے؟ اچھے بولو, ہو سکتا ہے نا. سارا مجمع گردن ہلا کے کہہ رہا ہے یقیناً اگر ہمارا مولا اشارہ کر دے
تو رزق تقسیم ہو سکتا ہے؟ یا شرم نہیں آتی جس علی کے شیعہ کو علی پر اتنا بھروسہ ہو اسی کا چاہنے والا تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی کی زمین کھا جائے؟ نہیں، میں کاش کے بعد پہنچا جاؤں. بھائی بھائی کی زمین کھا جائے، بہنوں کا حق کھا جائے، وقف کی زمینیں کھا جائے، عزا خانوں کی زمینیں کھا جائے، یتیموں کا حق کھا جائے، بیوانوں کا حق کھا جائے، جھوٹ بولے، سود خوری کرے، اتنا بھروسہ ہے اپنے مولا پر. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ حصول رزق کے خاطر ضمیر مت بیچو، وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال لیتا ہے. وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال لیتا ہے. بس دعا میں یاد رکھیے گا، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. تاریخ یہ کہتی ہے، حالانکہ میں پوری تفصیل 21 رمضان کو کبھی کسی مجلس میں پڑھتا ہوں، جہاں رہوں یہاں رہوں، ہندوستان کے باہر جہاں رہوں. بھائی مولا نے ڈور ٹو ڈور رزق پہنچایا. کاندھے پر روٹیاں رکھی، کاندھے پہ بوری لا دی، تھیلے میں روٹیاں رکھی، ڈور ٹو ڈور رزق پہنچایا. علی عالم کا امام تو تھوڑی نہ ہے، عالمین کا امام ہے قبلہ. ڈور ٹو ڈور، دروازے جا کر علی نے روٹیاں پہنچائی. یہ تھا علی کا ظاہر. باطن کیا ہے؟ جاگنا. لولا علی لما کان الفاطمہ کفن کی تشریح ہونے جا رہی ہے، سروں کو اٹھائیے گا اور جملے کی لاج رکھیے گا، میں دعائیں چاہوں گا. باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے بھائی جان، پورا اشارہ کیا اور پوری کائنات کو کھلایا. پوری کائنات کو کھلانے کے بعد علی منبر کوفہ پہ آیا. بتاؤ مجھ علی کے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہو؟ علی عالم نہیں، عالمین کو کھلانے کے بعد علی نے یہ اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ بتاؤ مجھ علی کے دور حکومت میں کوئی بھوکا بھی سویا ہو، کائنات کا ذرہ بھی نہ اٹھا جس نے اٹھ کے یہ کہا آج علی ہمیں رزق نہیں ملا. اب اللہ جانے آپ جملے کو کیسے سنیں گے. پوری کائنات کو کھلانے کے بعد، اب پوری کائنات سے ضمانت لینے کے بعد، جب وہی علی گھر لوٹ کے آیا، ایک آواز دی، اے بنت رسول لاؤ میری روٹی. نہیں اللہ جانے آپ تھکے بیٹھے تو میں کیا کروں یار. وہ مجمع لا کے بٹھاؤ جو خرید سکے ایک لمحے کے لیے مجھے. پوری کائنات کو کھلانے کے بعد جب وہی علی لوٹ کے آیا، کیا کہا؟ اے بنت رسول الثقلین، اے مادر حسنین، لاؤ میری روٹی، لاؤ میری روٹی، لاؤ میری روٹی. تم نے غور ہی نہیں کیا، پوری کائنات کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے علی کہتے ہیں. علی کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے فاطمہ کہتے ہیں. لولا علی لما کان لفاطمہ کفن. دیکھیے لولا علی لما کان لفاطمہ. پوری کائنات کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے وہ علی ہے. علی کو جس کے دسترخوان سے رزق مل رہا ہے. تم کیا سمجھو؟ دیکھیے اس لیے میر انیس کے بھائی نے، دیکھیے قسم خدا کی، میر انیس کو سمجھنے کے لیے ہماری زبان تو میر انیس جیسی زبان تو نہیں ہو سکتی نا. ان کے خانوادے کے مصرے ان کے بھائی نے بڑے عجیب مصرے کہے. حالانکہ میں شعر و شاعری والی مجلس نہیں پڑھتا، آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں 1000 سے زیادہ مجلس ہیں، لیکن کبھی میں لیکن بات آ گئی تو میں پہنچا رہا ہوں. انہوں نے کہا بڑے عجیب مصرے ہیں. اور بہرحال اہل ادب تشریف فرما، پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے. دیکھیے شعر و شاعری ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی. کہنے والا بھی ظریف ہونا چاہیے، سمجھنے والا بھی ظریف ہونا چاہیے. تو میر انیس کے بھائی نے بڑے خوبصورت مصرے کہا. وہ کہتے ہیں کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. اب آپ نہیں سمجھے تو میں کیا کروں. دیکھیں مجھ جیسا طالب علم میر انیس کے ایک مصرے پر ایک مجلس پڑھ سکتا ہے، اور دیگر علماء تو اشرے پڑھ سکتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں ہر مصرے کی وضاحت تھوڑی نہ کروں گا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. نہیں سمجھے آپ بھائی، بزرگان سمجھ گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آسمان میں سورج چمک رہا ہے نا، سورج، یہ سورج کچھ نہیں ہے. علی کے سر پہ ایک تاج ہے، اس تاج میں ایک موتی ہے، اس موتی کا عکس ہے یہ سورج.
اچھا میں قسم خدا کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، شاید میرے علم کی کمی ہے، میں اپنی بات آپ تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، کرسی سے فضو پایہ معراج علی ہے۔ ایام فاطمیہ کی مجالس چل رہی ہیں نا آپ کے دیار میں اور دنیا بھر میں، کرسی سے فضو پایہ معراج علی ہے، مریم سے سوا رتبہ ازواج علی ہے۔ اب عقیدہ اجازت دے تو دھولی بولے، مریم سے سوا رتبہ ازواج علی ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے، جی اللہ کی آہت ہے۔ فصیح بھائی علی سے گھر کے مصر ہے، یہ قاسم رزق ملک جن و بشر ہیں، اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دست نگر ہیں۔ کیا کہہ دیا قسم خدا کی۔ اور فاطمہ ہے کون؟ ربط مسائل کے لیے روایت اور ختم دعا۔ فاطمہ ہے کون؟ زیارت بی بی زہرا کا فکرہ ہے۔ وہ فکرہ یہ ہے، کیا ہے فاطمہ؟ وَطَوْفَةٌ خَزَسْتَ بِهَا لِوَسِيهِ۔ بھائی میں ممبر پہ ہاتھوں کو کبھی نہیں جوڑتا، لیکن مجبوری بن گئی، کچھ لوگ مجھے سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ میں خون جگر اپنی رات کی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نہ میں بار بار آنے والا ہوں، یہ باتیں آپ کو بار بار سننے کو ملیں گی۔ کیا ہے ذات کا فکرہ؟ فاطمہ کون ہے؟ زیارت کا فکرہ یہ ہے، فاطمہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے وصی علی کو دیا ہے۔ آئے ہائے، فاطمہ بھائی یہ سن لے پھر سو جائیے گا۔ فاطمہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے وصی کو اللہ نے دیا ہے۔ اچھا جب کبھی تحفہ دیا جاتا ہے قبلہ تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے قبلہ کہ دینے والا کون ہے۔ آپ تھکے ہیں، میں نہیں تھکا یار۔ دینے والا کون ہے؟ جس کو دیا جا رہا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے؟ دھوڑی والوں قیامت کی بات ہے، دینے والا بھی علی ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی علی ہے۔ یا علی، دینے والا بھی علی، اور کون علی ہے؟ اور علی تو وہ علی ہے جب سے ہے تب سے علی ہے، اور جب تک رہے گا تب تک۔ آہستہ سے پڑھوں گا، اگر اچھا لگے تو قبول فرما لیجیے گا۔ یعنی علی العظیم کی طرف سے علی مرتضیٰ کو بلندی سے جو بلند تحفہ ملا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یا اللہ، کاش کے بعد پہنچا ہے۔ علی العظیم کی طرف سے علی مرتضیٰ کو بلندی سے جو بلند تحفہ ملا ہے، فاطمہ زمین سے تھوڑی نہ ملی ہے، بلندی سے جو بلند تحفہ ملا ہے اسے۔ جاؤ مومنی دوڑ لی، یاد رکھنا، آیا تھا کوئی حسین کا دیوانہ اور تمہاری بستی میں کوئی تحفے دے کے چلا گیا، لیکن تم سے جزا نہیں چاہیے، جزا ان سے لوں گا جس نے مجھے زبان دی ہے، کیونکہ اپنے علم پہ ناز نہیں، مجھے اہل بیت کی عطا پہ ناز ہے۔ ختم ہوگی آج کی تقریر۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، علی کو جو تحفہ ملا وہ کیا ہے؟ اب تو بول دو میرے بھائی، یا سید زادے بیٹھے میرے بھائی ہے۔ اور دیکھیے اپنی جدہ کے فضائلوں پر اگر اولاد خوش نہ ہوگی تو پھر کیا بنو امیہ کی اولاد خوش ہوگی؟ بھائی ہماری جدہ کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، ہماری ماں کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، اور اگر اولاد خوش نہ ہوگی تو کون خوش ہوگا؟ خوش ہو کے بتائیے کہ آپ کی ماں کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ اور کیونکہ مجھے ربط مسائل لینا ورنہ میں اس بات کو یہاں ختم کر رہا تھا۔ بھائی اللہ نے جو علی کو تحفہ دیا وہ کیا ہے؟ اچھے بولو۔ بی بی فاطمہ، اللہ نے جو تحفہ علی کو دیا وہ ہے فاطمہ، لیکن فاطمہ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کفن۔ تفسیر کا نام تفسیر انوار النجف، آخری 3 سے 4 منٹ آج کی مجلس تمام۔ لکھنے والے علامہ بخش حسین چاڈا، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا اپنی تفسیر میں۔ وہ لکھتے ہیں جب اللہ کا نبی، پتہ چل گیا علی کو کیا تحفہ ملا، فاطمہ کو کیا تحفہ ملا۔
اگر کل تک بھی پورا دھولڈی کھڑا ہو کے داد دینا، جملے کا حق نہیں ہونے والا. اب میں بہت تیزی صرف کر کے آپ سے بات کا طلبگار ہو رہا ہوں. بھائی پلیز مجھے دیکھ کے رہیے. دیکھیے ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے، اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا، تو ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں کی جاتی. بھائی ایک سلام بھیج دے محمد و آل محمد پر. بھیا پانی پلا دو، سلوا بھیج دے محمد و آل محمد. بھیا یہ ہمارے جو بزرگان بیٹھے ہیں ان کی صحت و سلامتی طول عمر کے لیے بلند ترین صلاح بھیج دیں مل کے. آخری فرد تک مجلس آج کی تمام ہو گئی. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا، میں دعائیں چاہوں گا آپ لوگوں سے، جب اللہ کا نبی معراج پہ پہنچا، جناب جبرائیل ساتھ میں تھے، اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ نورانی اونٹوں کی قطار ہے، ان پہ نورانی صندوق سوار ہیں، وہ اونٹ کی قطاریں چل رہی ہیں. اگر لفظوں کو کیچ کرو گے تو نیندیں حرام ہو جائیں گی. میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. کیا دیکھا؟ اونٹ کی قطاریں ہیں اور ان پہ نورانی صندوق سوار ہیں. اس قطار کی نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے. دیکھیے آپ کا آگے آگے بتانا بتا کہ روایت آپ نے سنی ہے، لیکن آج میں ایسے سناؤں گا کہ میں یاد آؤں نہ آؤں، یہ روایت ہمیشہ آپ کو یاد رہ جائے گی. دیکھیے پڑھتے تو سب ہیں لیکن سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. سرکار سن لے سرکار، نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے، کب سے چل رہی ہیں، کب تک چلیں گی، کہاں سے آ رہی ہیں. بھیا پانی لے آئے، سلوا بھیج دے محمد و آل محمد. اچھا سب چیک کریں کس کس نے سلوات پڑھی نہیں پڑھی، بغل والے مل کے پڑھے محمد آل. سرکار بس میرا بھی ٹائم ہوگا کہ میری ٹرین اس وقت ہاپوڑ سے ٹرین ہے بھارت. میں سمجھتا ہوں 1 سوا گھنٹہ مجھے ہاپوڑ پہنچنے میں لگ جائے گا. بات تمام ہو رہی ہے بھائی، پلیز دعا میں یاد رکھیے گا، بہت تیزی سے روایت ختم ہو جائے گی. نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جائے گی. اللہ نے جناب جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیسے اٹھیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی کو سب پتہ ہے، پوچھا اس لیے تاکہ فضائل ہم تک پہنچ جائیں. مجھے بتانا ہے کیا تحفہ دیا ہے فاطمہ کو اللہ نے. جاؤ زندگی بھر اس کو امانت سمجھ کر عقیدت کے قلم سے ذہنوں کی ڈائری پہ نوٹ کر لینا، لیکن جا کے سن لینا تاکہ میں راضی ہو کے چلا جاؤں سرکار. بس کیونکہ ساری مجلسیں رضائے بی بی زہرا کی ہیں. ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، ساری مجلسیں رضائے بی بی زہرا کی ہیں. کہ جبرائیل یہ کیسی قطاریں ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں جائیں گی. جبرائیل کچھ دیر ٹھہرے، مجھے دیکھیں مجھے کچھ دیر کے بعد جناب جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی بعد درود و سلام اللہ یہ فرما رہا ہے ان اونٹوں پر اللہ نے فاطمہ کے لیے تحفے سوار کیے ہیں. ہائے ان اونٹوں پر اللہ نے فاطمہ کے لیے اچھے بولو تحفے سوار کیے ہیں. شاید مجھے ایسا لگا نتیجہ آپ کو پتا ہے، میری زبان کیا جو نتیجہ آپ کو سنا ہے. آج ممبر کی بلندی سے پہلی بار انیس کی زبان سے روایت سنا دیتا ہوں. انیس کی زبان سے روایت، دیکھیں میری زبان کی کیا حیثیت ہے. بہرحال اگر میں سناؤں گا نقطہ تو مزہ نہیں آئے گا، لیکن اگر یہی روایت میر انیس سنا دیں، سنیں گے نا. ایک سننے والی سلوات مجھے بھی سنا دو میرے بھائی. آخری 1.5 سے 2 منٹ آج کی مجلس تمام. میر انیس نے روایت کو ایسا نقل کیا. میر انیس کہتے ہیں ناقے رسول حق کو نظر آئے ایک بار. قسم خدا کی سکوت ٹوٹنا چاہیے دھولڈی کا میرے بھائی. کاش کے مخصوص ایام میں آپ کے دیار میں خدمت کر رہا ہوتا اور ایک ماحول ہوتا، ایک منظر ہوتا، بس ہے تب آپ کو لطف آ جاتا مجھ سے سننے کا. بھائی میر انیس کیا کہتے ہیں؟ میر انیس کہتے ہیں ناقے رسول حق کو نظر آئے ایک بار
صندوق چوب خلد تھے دو دو ہر ایک پہ بار. اب تو آپ لوگ دعائیں دیتے سرکار. کیا کہتے ہیں وہ؟ مسئلہ یہی تو ہے. انیس نے مصرے لکھے ہیں, انیس نے مصرے لکھے ہیں, لہجہ نہیں لکھا. لہجے کی داد تو دے دے میرے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ ناقے رسول حق کو نظر آئے ایک بار, صندوق چوب خلد تھے دو دو ہر ایک پہ بار, جاتی تھی شرق سے طرف غرق ایک قطار. آئے ہائے. اب دیکھیں انیس کے مصرے ہیں. جاتی تھی شرق سے طرف غرق ایک قطار, کیجے ازل سے گر تو ابد تک نہ ہو شمار. آئے ہائے. اس کی خبر ملک کو بھی غیرت خدا نہ تھی, محو نجوم حسرتا انتہا نہ تھی. آئے ہائے. محو نجوم حسر تھا, پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, انتہا نہ تھی. جبریل سے یہ کہنے لگے شاہ بہروبر, ناقے یہ کیسے آتے ہیں اور جائیں گے کدھر؟ ارے میرے بھائی تھوڑی دیر بیدار ہو جائیں. جبریل سے یہ کہنے لگے شاہ بہروبر, ناقے یہ کیسے آتے ہیں اور جائیں گے کدھر؟ بار ان پہ کیا ہے, لالو زمرد یا گوہر؟ جبریل نے کہا مجھے بھی نہیں خبر. قسم خدا کی تھکا دیا آپ نے میرے بھائی. لہجے کی دادے. جبرائیل سے یہ کہنے لگے شاہ بہروبر, ناقے یہ کیسے آتے ہیں اور جائیں گے کدھر؟ بار ان پہ کیا ہے, لالو زمرد یا گوہر؟ جبریل نے کہا مجھے بھی نہیں خبر, دی روح جب سے حق نے میرے جسم زار کو, اس دن سے دیکھتا ہوں یوں ہی اس قطار کو. دی روح جب سے حق نے, آپ سلامت رہے. دی روح جب سے, بس آخری مصرے, آخری بند ختم دعا. لولا علی لما کان لفاطمہ تکفن, اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کے, اللہ نے فاطمہ کو کیا تحفہ دیا؟ جبریل سے یہ کہنے لگے شاہ بہروبر, ناقے یہ کیسے آتے ہیں اور جائیں گے کدھر؟ بار ان پہ کیا ہے, لالو زمرد یا گوہر؟ جبریل نے کہا مجھے بھی نہیں خبر, دی روح جب سے حق نے میرے جسم زار کو, اس دن سے دیکھتا ہوں یوں ہی. کہنے لگے یہ حال ہو کس طرح آشکار, کی عرض اس نے دیکھی یا شاہ نامدار؟ نہ مصر شاید پہنچے نہیں. رسول نے کہا نبی نے یہ حال ہو کس طرح آشکار, کی عرض اس نے دیکھیے شاہ نامدار. ارے آپ تو مختار کائنات ہیں, آپ کو کون روکنے والا ہے, آپ کو کون ٹوکنے والا ہے؟ حکم دیجئے, ابھی پتہ چل جائے گا کیا ہے. کی عرض اس نے دیکھیے, جاگو کوہرام برپا ہونے والا ہے, اور جس کی سال بھر سے دعا رکی ہے مانگ لینا. آج بتانا ہے فاطمہ کو کیا تحفہ دیا اللہ نے. کی عرض اس نے دیکھیے, یا شاہ نامدار بٹھلا دیے فرشتوں نے ناکے بسد وقار. جاگو دھولی والو, جاگو ایک لمحے کے لیے. بھیا اب کیمرہ گھما لینا یار, اب کیمرہ گھما لے کے لیے. بٹھلا دیے فرشتوں نے ناکے بسد وقار, دیکھا رسول نے تو کتابیں تھی بے شمار. کیا تحفہ ملا ہے فاطمہ کو, دیکھا رسول نے تو آخری سب تک کتابیں تھی بے شمار. تو صندوق جو تھے ناکوں کے اوپر دھرے ہوئے تھے, سب میں مرتضیٰ کے فضائل بھرے. صندوق جو تھے ناکوں کے اوپر دھرے ہوئے, صندوق جو تھے ناکوں کے, آپ سلامت رہیں. ایک سلام بھیجے محمد آل محمد. بس ختم ہو گئی مجلس. صندوق یہ تھے ناکوں کے اوپر دھرے ہوئے تھے, سب میں مرتضیٰ کے, یعنی اللہ نے فاطمہ کو فضائل علی کا تحفہ دیا ہے. آخری 30 سیکنڈ اور جاؤ, جب شہزادی کے ایام کی مجلس سے آئیں تو فکرہ تمہیں ضرور یاد آئے گا. فاطمہ کو 2 تحفے ملے ہیں,
ایک اللہ نے دیا، ایک ان کے بابا محمد مصطفیٰ نے دیا۔ جو اللہ نے دیا وہ ہے فضائل علی، جو محمد مصطفیٰ نے دیا وہ ہے باغ فدق۔ تو لہٰذا جو فدق کا غاصب ہو اس پہ بھی لعنت ہے، جو فضائل علی کا غاصب ہو اس پہ بھی لعنت ہے۔ جو غاصب فضائل علی ہو، جو منکر ولایت علی ہو اس پہ بھی لعنت ہے۔ جو غاصب بی بی حق زہرا ہو اس پہ بھی لعنت ہے۔ کیوں گئی دربار میں؟ سید زادے بیٹھے ہوش کے ناخن خریدو۔ شہزادی نے دربار میں جا کر قیامت تک کی آنے والی بیٹیوں کی میراث کو بچایا ہے۔ قیامت تک کی میراث کی آیت بھر میراث کی آیتیں شہزادی نے سنائی۔ کتنی آیتیں سنائی؟ 2 روایتیں ہیں، کیونکہ الحمدللہ شہزادی خطبہ میرا بہت عزیز ہے، کبھی زندگی رہی تو تمہاری نوکری کروں گا۔ 36 اور 40، اور اگر کوئی قرآن کو انکار کرے، قرآن کو نہ مانے، وہ کافر ہے۔ ابھی ایک ملعون ہمارے بھی حال میں پیدا ہوا تھا، وسیم رشدی کر کے، اس نے کتنی آیتوں کا انکار کیا؟ 26۔ سب کیا کہہ رہے تھے؟ مر جائے، سڑ جائے، گل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، مرتا نہیں۔ ہماری قوم میں ایسا پیدا ہو گیا، اللہ اس پہ کوئی عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ اچھا وہ کیا چاہ رہا تھا؟ 26 آیتیں قرآن سے نکل جائیں، قرآن تو وہی رہا، وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ کتنی آیتوں کا انکار کیا اس نے؟ میں ڈر کے نہیں پڑھتا یار، ایک ہی تو جان ہے، بندہ لے لے یا اللہ لے لے۔ ہاں ہم تو گھر پہ نکلتے ہیں حضور والا بتا کے نکلتے، پتہ نہیں ہمارا لوٹنا ہو یا لوٹنا نہ ہو۔ ہم نے انتخابی ایسی لائن کا کیا حضور والا، ہم تو ان کے فقیر، ان کے حقیر، ان کے نوکر بن کے نکلے ان کی وکالت کے لیے۔ اور ہمیں مارو گے تو کوئی بات نہیں، مارو۔ اور ابھی پارا چنارا میں مارا گیا نہیں مارا گیا مظلوموں کو؟ ہے کس لیے مارا جا رہا ہے؟ اور کیا کہہ کے مار رہے ہیں؟ قبلہ یہی تو کہہ کے مار رہے ہیں، کافر کافر شیعہ کافر، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ دھوڑلی والوں گھبراؤ نہیں، آج ہمیں وہی لوگ کافر کہہ رہے ہیں جنہوں نے کل ابو طالب کو کافر کہا تھا۔ ہاں اور میں دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیے، آپ آمین کہیے۔ پروردگار ہمیں ایسا کافر بنا دے جیسا ابو طالب تھا، ان کو ایسا مسلمان بنا دے جیسا ابو سفیان تھا۔ بھائی یہ بتائیے کتنی آیتوں کا انکار کیا؟ بولو 26 آیتوں کا انکار، تو کیا ہو گیا؟ یہ کافر ہو گیا۔ شہزادی نے خطبے میں کتنی آیتیں پڑھی؟ 36 مان لے کم سے کم، شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں فیصلہ کرو، اگر 26 آیتوں کا انکار کرنے والا کافر ہے تو 36 آیتوں کا بھی انکار کرنے والا ڈیفینیشن مان بدلیے، پلیٹ فارم سے نہ کیے۔ اس سے بڑے مصائب کیا پڑے جائیں؟ تم سلامت رہو، تمہاری بہنیں، تمہاری گھر کی ناموس سلامت رہے۔ دعا کرو کسی عزت دار گھرانے کی ماں بہن بیٹی کو کورٹ کچہری میں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ پوچھو ان لوگوں سے جو اپنی گھر کی عورتوں کو کورٹ کچہری لے کے جاتے ہیں، شرم سے سر نہیں اٹھا پاتے۔ رونے والوں، اس سے بڑا مصائب کیا ہوگا؟ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو آپ سب کے نوکر ہیں۔ ہم کہیں جاتے ہیں، یہ قبلہ بتائیں گے، ابھی قبلہ آئے، دیکھا آپ نے؟ آپ آئے، یہ قبلہ آئے تو یہاں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ ارے کیوں کھڑے ہو گئے ان کے احترام میں؟ یہی تو کہو گے کہ ذاکر حسین آ رہا تھا۔ دھوڑلی والوں، مر جانے کا مقام ہے، ذاکر حسین کے لیے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، مادر حسین دربار میں کھڑی رہے اور کوئی بیٹھنے کے لیے نہ کہے، اور جب فاطمہ آگے بڑھ کے کہے اے چچا سلمان ان سے کہہ دو میں زیادہ دیر کھڑی ہونے کی عادی نہیں ہوں، تو
وہاں سے جواب یہ آ رہا ہے، اے سلمان فاطمہ سے کہہ دو یہ ان کے بابا کا دربار نہیں ہے، ہمارا دربار ہے۔ اس سے بڑے مصائب کیا بڑے جائیں سید زادہ، بس زیادہ دیر نہیں پڑھنا، اس سے بڑے مصائب کیا پڑے جائیں کہ مباہلہ کی صدیقہ سے گواہ مانگے گئے۔ یہ اپنے آپ میں ایک مصائب ہے، اور شہزادی نے اپنے سمیت 5 گواہ پیش کیے، خود شہزادی عالمیہ، مولا متقیان، آقا امام حسن، آقا امام حسین اور بی بی ام ایمن۔ دل کو چوٹ لگے معاف کر دینا، جب 5 کے 5 گواہ رد کر دیے گئے نا فصیح بھائی، شہزادی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے ایک فکرہ کہا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اس سے بڑا مصائب کیا ہوگا کہ سند کو پھاڑا گیا اور ہوا میں اچھال دیا گیا، اور سندیں اٹھاتے اٹھاتے فاطمہ ضعیفہ ہو گئی۔ بس زیادہ دیر مصائب مجھے نہیں پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دل کو چوٹ لگے، بہت جلدی مصائب کو تمام کر دوں گا۔ آپ کے میرٹھ میں یوم جناب محسن ہوتا ہے 4 ربیع اول کو، تو مجھ حقیر کا بھی انتخاب ہوا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے وہاں ایک فقرہ پڑھا، اس کے بعد میرٹھ کے مومنین نے مجھے مصائب نہیں پڑھنے دیے، میں نے وہاں ایک فقرہ پڑھا کہ تاریخ اسلام کا اکیلا شہید ہے محسن، جس کی تاریخ شہادت تو ملتی ہے، تاریخ ولادت نہیں ملتی ہے۔ اللہ اللہ رونے والوں، ارے قیامت کے مصائب ہے، جس دروازے پہ اللہ کا نبی آ کے سلام کرے۔ علامہ کمیل مہدوی صاحب نے ایک فقرہ پڑھا ہے، وہ پڑھتے ہیں دروازہ فاطمہ پر اتنی لکڑیاں لائی گئی تھی کہ فاطمہ کا گھر جلائے جانے کے بعد بچی ہوئی لکڑیوں سے مدینے والوں نے 3 مہینے تک کھانا بنایا۔ شہزادی دروازے میں آگ لگی، بس مختصر پڑھوں گا، دروازے میں آگ لگی، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا، اے رونے والوں، وہ ملعون اسی دروازے پر پیر رکھتے ہوئے گھر کے اندر داخل فاطمہ دروازے کے نیچے ہے، فاطمہ دروازے کے نیچے ہے، اسی دروازے پہ پیر رکھتے ہوئے ملعون گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ سارے مصائب میں نے چھوڑ دیے، سنے ہوئے آپ کے مصائب ہیں۔ شہزادی بس وصیتیں سن لیں، شہزادی نے جب وصیتیں کی ہیں تو کس انداز میں وصیتیں کی ہیں؟ شہزادی نے وصیت میں کہا تھا ابا الحسن ان کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے ایسا مارا میں جاتے جاتے اپنے بچوں کو گلے نہیں لگا پائی۔ اے سید زادو، میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی نے وصیت میں کہا تھا اے ابا الحسن قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہہ دینا۔ الحسن میرا بیٹا ہوگا، اس کا نام عباس رکھنا۔ وہ ساری وصیتیں شہزادی کی ہیں، ساری وصیتوں کو میں نے چھوڑا حضور والا۔ شہزادی کا ہاتھ شکستہ ہو گیا، کمر خمیدہ ہو گئی۔ بی بی فضہ روایت کرتی ہیں، بس آخری فکرے ہیں، ماں باپ کی مجلس ہے نا، بی بی فضہ روایت کرتی ہیں میں نے کیا دیکھا، شہزادی کا ہاتھ شکستہ تھا، شہزادی کے ہاتھوں میں ورم تھا۔ اے رونے والوں انصاف سے کرو، اگر ہاتھوں میں ورم ہو کسی شے کو آپ ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے۔ بی بی فضہ روایت کرتی ہیں میں نے کیا دیکھا، شہزادی کے ہاتھ میں ورم ہے مگر ایک کرتا سی رہی ہے۔
بی بی فضہ کہتی ہے ایک روز میں آگے بڑھی, میں نے آگے بڑھ کے فرمایا اے شہزادی آپ کی طبیعت ناساز ہے, آپ کے ہاتھوں میں ورم ہے, لائیے یہ کرتا مجھے دے دے. شہزادی نے فرمایا اے فضہ گھبراؤ نہیں, یہ کرتا تمہیں دیا جائے گا. بی بی فضہ کہتی ہیں, روایت سنیں, کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا, وہ کرتا سل کے مکمل ہو گیا. شہزادی نے مجھے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا فضہ یہ زہرا کی امانت تمہارے کام آئی, یہ زہرا ایک امانت تمہارے نام کر رہی ہے, یہ حسین کا کرتا ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا. اور جب میرا حسین اس کرتے کو مانگے, بی بی فضہ روایت کرتی ہے 11 ہجری گزر گئی, حسین نے کرتا نہیں مانگا. میں نے بڑے احتیاط سے بڑے سنبھال کے اس کرتے کو صندوق میں رکھا, پتہ نہیں حسین کب مانگ لے. وہ کہتے 11 ہجری گزر گئی, نہیں مانگا. 37 ہجری گزر گئی, نہیں مانگا. 40 ہجری گزر گئی, نہیں مانگا. 50 ہجری گزر گئی, نہیں مانگا. بی بی فضہ کہتی ہیں, بی بی فضہ روایت کرتی ہیں 28 رجب آئی, ہم سفر کرنے لگے. جب ہم سفر کے نکلے, میں نے اس کرتے کو سینے سے لگایا اور چوما اور صندوق میں سب سے اوپر رکھ لیا, پتہ نہیں حسین کب مانگ لے. بی بی فضہ کہتی ہیں ہم 2 محرم کو کربلا آ گئے, میں سوچ رہی تھی حسین کرتا کب مانگیں گے, لیکن حسین نے کرتا نہیں مانگا. 7 محرم آ گئی, حسین نے کرتا نہیں مانگا. 9 محرم آ گئی, حسین نے کرتا نہیں مانگا. عصر عاشور کا ہنگام آیا, اکبر کا لاشا آ گیا, حسین نے کرتا نہیں مانگا. قاسم کے لاش کے ٹکڑے آ گئے, کرتا نہیں مانگا. اور محمد کے لاشیں آ گئے, اصغر کا لاش آ گیا, کرتا نہیں مانگا. بی بی فضہ کہتی ہیں اصغر کو دفنانے کے بعد حسین در خیمہ پر آئے, ایک آواز دی اے اماں فضہ, میری اماں کا کرتا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری فکر ہے, حسین نے کرتے کو پہنا, جگہ جگہ سے چاک کیا. چاک کرنے کے بعد ایک علیحدہ خیمے میں بی بی زینب کو بلایا. مقتل ہے مقتل. بی بی زینب کو بلانے کے بعد امام حسین نے فکرہ کہا بہن اپنے بازو سے چادر کو ہٹاؤ. بہن نے چادر کو ہٹایا. آخری فکرہ ہے, بھائی نے بڑھ کے بوسہ لیا. کہا بھیا بوسہ کیوں لیا؟ کہا بابا نے کہا تھا حسین زینب کے بازو زینب کے بازو میں رسن باندھی جائے گی, میری طرف سے بازو کا بوسہ لینا. ایک مرتبہ زینب نے آ کے قبر کے کہا بھیا اپنا گریبان چاک کرو. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک مرتبہ امام حسین نے گریبان چاک کیا. زینب آگے بڑھی, حسین کا گلے کا بوسہ لیا. بہن گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ کہ جیسے آپ کو بابا نے وصیت کی تھی ایسے اماں نے. مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. آخری فکرہ, رونے میں حیا نہیں, رونے میں حیا نہیں. اور جو رو رہے ہو اپنے چہروں کی پرواہ نہ کرو, کیونکہ تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور جب مصائب میں آواز بلند ہوتی ہے, ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعائیں کرتا ہے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل. اماں نے کہا تھا میں کربلا میں نہ رہوں گی ظاہر میں, تم حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا. اے رونے والوں, مجلس تمام ہوئی. آخری فکر حسین میدان میں آئے, حسین میدان میں آئے. چلو کرمے کے لیے مدینے چلو. تاریخ یہ کہتی ہے علی کی گردن میں مجلس تمام ہو گئی. ریزمان ظلم تھا, ریزمان ظلم تھا. فاطمہ اپنے بابا کی قبر پہ آئیں. آنے کے بعد کا بابا آج فاطمہ بددعا کرے گی, جو سمجھ گیا وہ رو لے. بابا 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 مجھے جھوٹا کہا گیا, میں نے صبر کیا. بابا میری پسلیاں توڑ دی, میں نے صبر کیا. بابا میرا بچہ مار دیا, میں نے صبر کیا. بابا
میرا بازو شکستہ کر دیا، میں نے صبر کیا، بابا اب برداشت نہیں ہوتا، بابا اب فاطمہ بد دعا کرے گی۔ علماء پڑھتے ہیں قبر رسول سے آواز آئی فاطمہ بد دعا کیوں کرو گی؟ کہا بابا اس لیے فاطمہ سب برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے شوہر کے گلے میں رسی کا بندہ۔ ایک مرتبہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، علی نے سلمان کو بلایا، اے سلمان فاطمہ کو روک لو، بد دعا نہ کرے۔ ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے جب ماحول بدلا، حاکم ڈر گیا، علی کو چھوڑ دیا۔ اے رونے والوں، فاطمہ علی کو بچا کے لے آئی۔ میں کہوں گا شہزادی جیسے مدینے میں علی کو بچا کے لے آئی، کاش کے کربلا میں جب حسین پہ خنجر چل رہا تھا ایک بہن دیکھ رہی تھی اس کا بھائی ذبح ہو رہا ہے، آواز دے رہی تھی اے پسر صاحب میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، اے کاش کے کوئی حسین کو بچا لیتا۔ لاشے سے بہن بہن کی آواز آ رہی تھی، ٹیلے سے بھائی بھائی کی آواز۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما۔ بار الہ حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض و غیب سے عطا فرما، جو بے اولاد بے حق کے جناب محسن پروردگار جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی گودیوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک زمانہ بڑا ہی پرا شوب ہے، ہمارے نوجوانان قوم کو بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کو جو ذلیل رسوا کرے اسے ذلیل رسوا فرما، علماء سو سے ہماری قوم کو بچا، ہمارے مراجع کرام کو صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرما، ہمارے ملک ہندوستان میں امن چین سکون ترقی عنایت فرما، ایران کو سربلندی عنایت فرما، دشمنان انسانیت امریکہ اسرائیل کو نیست نابود فرما۔ میرے مالک ہم کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سے منور و مزین فرما، ہمارے قوم کے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ خدمت والدین احترام والدین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں ایام مسرت من کو بہترین کفو عنایت فرما۔ پروردگار اس مجلس کے ہر فرق کا ثواب مرحوم طالب حسین صاحب اور مرحومہ مہا بانو کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے، ان ہاتھوں پر بالکل دھوڑی کی بستی پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اپنا غفران نازل فرما۔ پروردگار وہ فتح جس کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے حزب اللہ کو کامیابی عنایت فرما، لبنان کو کامیابی عنایت فرما، ایران کو سربلندی عنایت فرما، پروردگار اسرائیل کو نیست نابود فرما۔ پروردگار کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا اور دعاؤں کی سردار یہ دعا بارہ ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے جب ہم کسی گاؤں قصبہ شہر ہندوستان کے باہر جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سارے روزے ساری مسجدیں ساری امام بارگاہیں چمک رہی ہیں، اگر نہیں چمک رہی تو جنت البقیع نہیں چمک رہی۔ بار الہ ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کس کی زندگی سال ختم ہو رہی ہے، بس پروردگار زندگی سے کوئی لالچ نہیں، بس اتنی زندگی بڑھا دے ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روزوں کی زیارت کر لیں۔ بار الہ ان تمام مومنین کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ بار الہ
اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ آنے والے سال میں ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کا پرسہ جنت البقیع کے روضے پر منعقد کر انکا علی کل شیء قدیر. جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. آخر میں آپ حضرات کو گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب طالب حسین ابن شاہد حسین صاحب، مرحومہ مغفورہ مہا بانو بنت شمس الحسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ علماء وہ شہداء جو دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، بالخصوص شہداء لبنان اور ہمارے وہ ہیومن پرسنالٹی جو دنیا سے گزر گئی ہیں، ان سب کو ایصال ثواب میں شامل فرما لیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اپنے گھر کے جن مرحومین کے نام یاد ہیں ان کو بھی ایصال ثواب میں شامل فرما لیں. انکا علی کل شیء قدیر. مولا سلامت رکھے.